كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں ہمارا سیشن چل رہا ہے قبر اور آخرت کی تیاری. جی آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ ہے عذاب قبر سے بچنے والے خوش نصیب. خوش نصیب وہی ہوں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں گے اپنی زندگی میں. اور یہ تبھی ممکن ہے جب قرآن سے جڑا جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت النبی کو پڑھا جائے. اس سے پہلے والی ویڈیو ضرور دیکھ لیجیے گا کیونکہ اس میں ہم نے بتایا ہے کہ 9 حسرتیں ایسی ہیں جو انسان مرنے کے بعد کرے گا، تو بجائے اس دنیا میں جا کر اس زندگی میں جا کر ہمیں پچھتاوا ہو، کیوں نہ ہم اپنی اچھی موت کے لیے اچھی زندگی گزاریں. جب اللہ کو راضی کرتے ہوئے ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو کچھ نیک اور صالح اعمال ایسے ہیں جن پر ثابت قدم رہنے والوں کے لیے منکر نکیر کے سوالات اور قبر کے عذاب سے محفوظ رہنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. جو اللہ سے محبت کرے گا تو اس کے طور طریقے کو بھی جاننے کی کوشش کرے گا، اور جب طور طریقے قرآن مجید سے اس کو مل جائیں گے تو پھر اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہوگا. کیونکہ حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری محبت ان کے لیے ثابت ہو چکی ہے جو میرے لیے ایک دوسرے سے ملتے ہیں، اور میری محبت ان لوگوں کے لیے بھی ثابت ہو چکی ہے جو میری خاطر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. اور ان سب طریقوں سے جس نے اللہ کو راضی کر لیا اس کے کیا مقصد ہے؟ ایک اور حدیث آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنت میں داخل ہو گیا وہ نعمتوں میں رہے گا، کبھی پریشان نہیں ہوگا، نہ ہی اس کے کپڑے پرانے ہوں گے اور نہ ہی اس کی جوانی پہ کوئی زوال آئے گا. اور آگے فرمایا، اعلان کرنے والا یہ پکارے گا، اے جنتیوں، اب تم یہاں ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں پڑو گے، ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، ہمیشہ نعمتوں سے لطف اندوز ہوگے، کبھی محرومی نہیں آئے گی. سبحان اللہ. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جنت اپنے متقی، پرہیزگار، صالحین بندوں کے لیے بنائی ہے نا، تو ہم بھی تو کوشش کر سکتے ہیں. دیکھیں دنیاوی طور پر اگر ہمیں کوئی چیز حاصل کرنی ہوتی ہے ہم اس کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، دن رات ایک کر دیتے ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے، تو جنت کو بھی حاصل کر سکتے ہیں. کیونکہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص نیک عمل کرتا ہے سو وہ اپنے لیے کرتا ہے، یعنی اپنے لیے مطلب اس کے ذریعے اس کو جنت ملے گی، اور جو برے کام کرتا ہے اس کا نقصان اس کو پہنچے گا، یعنی پھر وہ جنت سے دور رہے گا اور دنیا میں بھی اس کا عذاب اٹھائے گا. پھر تم سب کو اپنے رب کی طرف لوٹ کر آنا ہے. کیونکہ ایک عربی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے کیا اس کی تیاری کر رکھی ہے؟ اس عربی نے کہا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی اور ان کے دیے ہوئے احکامات کی اطاعت اور فرمانبرداری کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر تم ان کے ساتھی ہوگے جن سے تم نے محبت کر رکھی ہے. سوچئے جنت میں ہمیں کس کا ساتھ چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. لیکن ان کا ساتھ چاہنے کے لیے ہمیں دنیا میں تیاری کرنی ہوگی، اور ہم کو تیاری بھی اس طرح کرنی ہوگی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت. اب سوچیں قیدی زندگی کیسے گزارتا ہے؟ کم سامان، کم کپڑے، کم دنیا کی سوچ، اس کو بس ایک ہی فکر کھائی جاتی ہے کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. اس کو قید تنہائی اسی وجہ سے دی جاتی ہے تاکہ جو کچھ اس نے اپنی زندگی میں گناہ کیا ہے اس کے اوپر نظر ثانی کرے، توبہ کرے، تاکہ آگے کی اس کے لیے منزل آسان ہو سکے. دیکھیے ہمیں اپنے رب کا دیدار کرنا ہے، اور دیدار کریں گے کس طریقے سے؟ جب ہم نے زندگی اس کے مطابق گزاری ہوگی نا، جب وہ ہم سے راضی ہوگا نا تبھی تو اپنا وہ دیدار کرائے گا. کیونکہ دیکھیں حدیث میں آیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جس سے اس کا رب بات نہ کرے گا، اور وہ بھی یوں کہ اس کے درمیان کوئی ترجمان بھی نہ ہوگا اور نہ کوئی حجاب ہوگا. ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جنت العدن میں میری قوم اور اس کے رب کے درمیان سوائے کبریائی کی چادر کے اور کچھ حائل نہ ہوگا۔ تو جتنا استغفار کر سکتی ہیں، جتنا اللہ کا ذکر کر سکتی ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، یہ نا ختم ہونے والا اجر ہے جس نے اس کو پڑھ لیا۔ ساتھ ساتھ اللہ کا شکر بھی ادا کرتی رہا کریں، اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ ایسے ہی ہمیں حدیث ملتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کو آگ سے دور کر کے جنت میں داخل کر دیا جائے تو وہ اپنی موت کی اس حال میں تیاری کر رکھے کہ وہ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھے، نیز وہ لوگوں کے ساتھ اس طرح کا برتاؤ کیا کرے جس برتاؤ کی خود اپنے لیے توقع رکھتا ہے۔ وہی بات ہے نا کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، یہی سب سے بڑا صدقہ بھی ہے اور اسی میں کامیابی بھی ہے۔ حدیث میں آیا ہے سیدھا جنت کا راستہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اس حال میں فوت ہوگا کہ وہ تکبر اور مال غنیمت کی خیانت اور قرضے سے پاک ہو، سیدھا جنت میں داخل ہوگا، اور جنت میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو عذاب قبر سے بچنے والے خوش نصیب ہوں گے۔ تو آئیے جان لیتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر فوت شدہ کا عمل ختم ہو جاتا ہے، البتہ جنگ یا امن میں اسلامی لشکر، اسلامی املاک اور اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے کا عمل بڑھتا رہتا ہے، اور وہ قبر میں منکر نکیر کی آزمائش سے محفوظ رہے گا۔ یعنی جو حالت جنگ میں جہاد کے لیے نکلتے نا، اس نیت سے نکلتے اور وہاں پر اگر شہید ہو جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے اوپر سے عذاب قبر اٹھا لے گا، جس میں سر فہرست ہے شہادت۔ شہادت فی سبیل اللہ پانے والا جن 6 انعامات کا مستحق ہو جاتا ہے، ان میں سے ایک قبر کے عذاب سے نجات کا پانا ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا وجہ ہے کہ سارے مسلمانوں کو قبر میں آزمایا جائے گا لیکن شہید کو نہیں آزمایا جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے لیے دنیا میں ان کے سروں پر چمکتی ہوئی تلوار ہی آزمائش کے لیے کافی ہے۔ یعنی جو سرحدوں پر ہوتے ہیں، جو جہاد کر رہے ہوتے ہیں، صبح شام وہ اپنی جان کو ہتھیلی پہ لے کے جو ہے وہ اللہ کا نام بلند کر رہے ہوتے ہیں، اور اسلام کا بول بالا کے لیے وہ یہ اپنی جان کی قربانی دیتے ہیں، اس کا خیال تک نہیں رکھتے، تو ان کے لیے تو جنت ہی ہے نا۔ اچھا، شہادت کی مختلف اور اقسام بھی ہیں جو خوش نصیب ہیں، جن کے اوپر عذاب قبر نہیں ہوگا۔ جو سب سے پہلے ہے پیٹ کی تکلیف، جو پیٹ کی تکلیف سے انتقال کر گیا وہ بھی شہید ہے۔ پیٹ کی بیماری میں تعاون کی بیماری بھی ہے، اور ابھی جو کرونا پھیلا تھا اس سے جو لوگ مرے ہیں وہ بھی شہید کہلائیں گے، اور کینسر ہے، پیٹ کی جتنی بھی بیماریاں ہیں نا، وہ اگر پیٹ کی بیماری سے جو اس دنیا سے چلا گیا تو اس تکلیف کی وجہ سے اس کو شہادت کا رتبہ ملے گا۔ پھر مکان یا دیوار کے نیچے دب کر مرنے والا وہ بھی شہید ہے، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا وہ بھی شہید ہے، اور سب سے بڑھ کر جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں اور ڈیلیوری کے دوران اگر ان کا انتقال ہو جائے تو وہ بھی شہادت کے رتبے پہ فائز ہوتی ہیں۔ آگ میں جل کر مرنے والا اور پسلی یعنی نمونیا کی بیماری سے بھی مرنے والا بھی شہادت کا رتبہ حاصل کر لیتا ہے۔ اسی طرح مسجد کی طرف چل کر جانے والا وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کا معمول کر لینا، صدقہ خیرات روزانہ کرنا، وہ بھی عذاب قبر سے محفوظ رکھتا ہے ایسے اعمال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی جب قبر میں دفن کیا جاتا ہے اور فرشتہ میت کے سر کی طرف سے عذاب دینے کے لیے آتا ہے تو تلاوت قرآن اسے دور کر دیتی ہے، اور جب وہ فرشتہ سامنے سے آتا ہے عذاب لے کے تو صدقہ خیرات اسے دور کر دیتا ہے، اور جب پاؤں کی طرف سے وہ فرشتہ آتا ہے عذاب لے کے تو مسجد کی طرف چل کر جانے والا اسے دور کر دیتا ہے۔ سوچئے، ہے یہ چھوٹا سا عمل کرتے ہم روزانہ ہیں، لیکن اگر نیت بنا کے کریں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو تو سوچیں، موت تو ہر کسی کو آنی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جس حال میں تم زندگی گزارو گے اسی حال میں تمہیں موت آئے گی۔ اسی لیے صحابہ، پیغمبر، رسول، انبیاء، بزرگان دین کیوں ہر حال میں اپنے زندگی کا معمول بناتے تھے کہ ہمیں، یعنی ان کے لیے دین اسلام اوڑھنا، بچھونا،
پہننا، چلنا، کھانا پینا سب دین اسلام تھا کہ پتہ نہیں کس حال میں موت آ جائے۔ مومن کا ہر حال جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ سبق ہمیں سیکھنا چاہیے شیطان سے۔ شیطان اپنے کاموں میں دیکھیں کتنا ماہر ہے اور کبھی بھی اپنے ناجائز کام، غلط کاموں میں تھکتا نہیں ہے۔ دیکھیں ہمیں وسوسے ڈالتا ہے، ہمیں گمراہ کرتا ہے، ہم اس کو دور بھگاتے ہیں، اس کے بعد وہ کیا دور چلا جاتا ہے؟ نہیں، وہ پھر واپس آ جاتا ہے، وہ اپنے کاموں میں نہیں تھکتا۔ تو ہم مسلمان کیسے ہیں؟ ہم کیسے متقی ہیں، کیسے صالحین ہیں کہ ہم اپنے کاموں کو اپنی جنت حاصل کرنے کے لیے نیک کاموں میں اتنی جلدی ہار جاتے ہیں کہ بس تھک کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بس ہم سے نہیں ہو رہا، یا بہت کر لیا، یہ جو تھوڑا کیا اس کا اجر بہت ملے گا۔ آپ نے صرف کرتے رہنا ہے، نہ گننا ہے اور نہ اس کا حساب کرنا ہے، صرف ہمیں نیک عمل کرتے رہنا ہے۔ اسی طرح ایک اور عمل ہے سورہ ملک کی تلاوت کرنا، وہ بھی آپ کو عذاب قبر سے بچائے گی۔ اسی طرح خلوص دل سے شہادت کی دعا مانگنے والا اپنے بستر پر اگر مر گیا تو وہ بھی شہید کہلاتا ہے۔ اسی طرح غیبت سے بچنے والا اور طہارت کا خیال رکھنے والا بھی عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ وہ حدیث سنی ہوگی نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ایک قبرستان کے پاس سے جا رہے تھے تو 2 قبروں کے اوپر بہت شدید عذاب ہو رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جو ہے، ان کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ ایک جو ہے وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا جو ہے وہ غیبت کرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے اور اپنی امت کو بھی ایسی دعائیں سکھائی ہیں جو کثرت سے پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ ہمارا یوٹیوب چینل ہے اللہ کی بات تانیہ مجیب، وہاں پر جو پروگرام ہے، جو کورس ہے دعا صرف اللہ سے، وہ ضرور وزٹ کیجیے گا، اس میں ساری آپ کو دعائیں مل جائیں گی۔ آخر میں یہ 4 چیزوں کے بارے میں بتانا چاہوں گی: زندگی، موت، دنیا اور آخرت۔ یہ ایکچولی مومن اور غیر مومن کے لیے کیا ہے؟ زندگی غیر مومن کے لیے جینے کا خوبصورت موقع اور مومن کے لیے آزمائش۔ موت غیر مومن کے لیے خسارہ عظیم، مومن کے لیے رب سے شرف ملاقات۔ دنیا غیر مومن کے لیے عیاشی کا گھر، مومن کے لیے کٹھن امتحان گاہ۔ آخرت غیر مومن کے لیے اس کی آسائشوں کا خاتمہ اور مومن کے لیے لافانی منزل مراد۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا غفور الرحیم ہے اور کتنا عدل پسند ہے، کیونکہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں نا وہ بھی نیکی کا کام کرتے ہیں، لیکن کیونکہ انہوں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہوتا ہے، اتنا بڑا شرک کیا ہوتا ہے کہ وہ جو نیکی جتنی بھی بڑی نیکی کریں لیکن وہ اللہ کی نظر میں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ اتنا بڑا گناہ کر چکے ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ان کے اعمالوں کا جو بدلہ ہے وہ اس دنیا میں دے دیا ہے، دے رہا ہے۔ جنت ہے دنیا کے کافروں کے لیے، کافروں کی جنت اس دنیا میں ہے اور مومنوں کے لیے جنت آخرت میں ہے۔ دیکھیں غیر مومن جو ہے وہ اس دنیا میں اپنے اعمالوں کا بدلہ پا رہا ہے، تو ہم جیسے مسلمان ہمیں بھی تو یہ بتایا گیا ہے کہ جو کچھ تم اس دنیا میں کرو گے آخرت میں اس کا اجر پاؤ گے۔ تو اس دنیا میں ہمیں زندہ رہتے ہی اس دن کی تیاری کرنی ہے، اس آخرت کی زندگی کی تیاری کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آخر میں ہمارے ہاتھ میں خسارہ رہے، نہ اس دنیا میں ہم کچھ کر پائیں نہ آخرت میں کچھ لے پائیں۔ تو ابھی سے اس چیز کی فکر کریں، انشاءاللہ نیت پکی کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے راستوں کو آسان بنائے گا۔ نیکیاں حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگائیے۔ یاد رکھیے جنتیوں کو ایک اور خوشخبری ملے گی کہ ان کے سامنے ایک مینڈا لا کے ذبح کر دیا جائے گا جس کا نام موت ہوگا، اور اعلان کیا جائے گا کہ آج کے بعد جنت میں کسی کو موت نہیں آئے گی۔ موت وہ خوف ہے، چاہے وہ مومن ہو چاہے غیر مومن ہو، وہ اس کشمکش میں رہتا ہے کہ مجھے موت آنی ہی آنی ہے، لیکن جنت میں ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ خوف کو بھی ختم کر دے گا۔ جنت میں جانے کے لیے اور عذاب قبر سے بچنے کے لیے اچھے اعمال بھی کریں اور ساتھ ساتھ یہ دعا بھی پڑھا کریں۔ اللہم انی اسألک الجنہ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ۔ ترجمہ: اے اللہ بے شک میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور جہنم سے تیری پناہ لیتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر
وعذاب القبر۔ اے اللہ، اے میرے رب، بے شک میں کفر سے، فقر سے اور عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔